بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کی وفات کیسے اور کب ہوئی؟ اس ویڈیو کے پہلے بھی میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے حالات بیان کیا۔ وہ ویڈیو بھی بہت لطف انگیز ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ تو جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کو لوٹانے دوبارہ مکہ شریف گئی تو راستے میں بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ میں جب بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک سے وہ کہیں غائب ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب فوراً کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی۔ پھر آپ کی تلاش کو روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب انہیں پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بیٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئی ہو؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اور آپ کے پاس رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو چکے ہیں اور اللہ کی قسم میں اب اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کے وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ یہودی کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ وہ لوگ آسمانی کتاب توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بھی انہیں کچھ تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں یہ کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ یہ انہوں نے پرانی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا ہی بول بالا ہوگا۔ ان کے پیدائش اور بچپن کی یہ علامت ہوں گی کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ حلیمہ سعدیہ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاس کے میلے میں لے آئی۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے تھے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی ساری علامت نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا،
کہ لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ سعدیہ کاہن کی یہ بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کو ماننے والے لوگوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر وہ لوگوں نے آپ کو ادھر ادھر تلاش کیا لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا۔ حلیمہ جب ان کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص آنکھوں کی سرخی نظر آئی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس بچے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کو ماننے والے کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں وہ مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن حسام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائی کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کے والدہ ماجدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی جلدی سے وہاں سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کیے جانے والا تھا۔ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کرنے کے بعد ٹاکے لگاتے ہیں، ٹاکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، اور ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکے اور مدینہ کے درمیان ابواہ کے مقام پر ہوئی، آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے کر گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ام یمن بھی تھی۔ ام یمن کہتی ہے، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئی۔ انہوں نے اچھی طرح سے دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوں گی،
قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے ہی میں ابواہ کے مقام پر وفات پا گئی۔ اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کون کون سی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ یہ سارے ہی واقعات انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔